جناب سینیٹر رضا محمد رضا صاحب، فارمر سینیٹر۔ یہ آپ کا نظر کرم مجھ پہ پڑا۔ سر میں مشکور ہوں آپ کا کہ بڑے تاریخی تقریب میں اور انتہائی تاریخی لمحات میں آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ وہ کسی نے کہا کہ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب چیئرمین، ابھی ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ شوخ بولیں آپ۔ ہاں جناب چیئرمین، میں سب سے پہلے ان تمام سینیٹرز صاحبان کو جو 50 سالوں کے دوران اس ہاؤس میں موجود تھے، انہوں نے اس ملک کے اقوام و عوام کے لیے اپنا اہم اور تاریخی رول ادا کیا، اور خاص طور پر پشتونخوا ملی پارٹی کے ان عظیم رہنماؤں اور سینیٹر صاحبان کا، محترم عبدالرحیم خان مندوخیل کا، محترم اکرم شاہ خان کا، اور اس ملک کے اقوام و عوام کے عظیم شہید عثمان خان کاکڑ کا، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے اقوام و عوام کے لیے اس فورم پہ انتہائی تاریخی اور اہم کردار ادا کیا۔ جناب چیئرمین، میں فرحت اللہ بابر صاحب کا، سینیٹر رضا ربانی صاحب کا، سینیٹر مشتاق صاحب کے، انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، میں ان کے بیشتر باتوں کو تائید کرتے ہوئے میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس ملک کے قیام کے 75 سال ہوئے ہیں، اور ہم 50 سال کی وہ جو گولڈن جوبلی ہے وہ منا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنی ذہنوں میں تو یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم 50 سالوں کا تو یاد منا رہے ہیں، لیکن 75 سال کا جو باقی عرصہ ہے وہ ہم بھول رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، اس ملک پہ آج تک استعماری بالادستی کا بدترین نظام مسلط ہے، اور ہم سب کو اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا چاہے کہ یہ جن لمحات میں ہم یہ گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں، ہمارا ملک بدترین سیاسی، معاشی و ثقافتی و تہذیبی و تمام بحرانوں کا اور بدترین بحرانوں کا شکار ہے۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، کون سی قوت ہے؟ جناب چیئرمین، میرے نزدیک اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کے مسلح افواج، اس ملک کے جاسوسی ادارے، جنہوں نے اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کا راستہ روکا، جنہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کا راستہ روکا، جنہوں نے اس ملک میں محکوم اقوام کی آزادی و خود مختاری کا راستہ روکا، اور اس ملک میں اقوام کی برابری کا راستہ روکا، یہ اصل ذمہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان میں 7 سال تک آئین بننے نہیں دیا، آئین ساز اسمبلی کو توڑا، IUB مارشل لا مسلط کیا، یا خان کا مارشل لا مسلط کیا، اور 23 سال کے بعد جب پہلا انتخاب ہوا اس کے نتائج سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک دولخت ہوا۔ وہ جس کو ہم بنگالی کہتے تھے وہ آج بنگلہ دیش کے مالک ہیں۔ جناب چیئرمین، ہم نے 26 سال کے بعد اس ملک میں آئین بنایا جس میں اس ملک کے اقوام و عوام کے لیے بڑے محدود اختیارات پہلی بار ہم نے اس میں رکھے تھے، لیکن اس آئین کو 4 سال کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنے بوٹوں تلے روندا، اور یہ جو امریتوں کا سلسلہ ہے پھر اس میں مشرف کا اضافہ ہوا۔ آج تک جناب چیئرمین اس ملک میں اصل طاقت، اصل اقتدار ہمارے مسلح افواج کے پاس ہیں، اور یہ جو ہم ایک ہاتھ میں ایٹم بم اٹھائے ہیں وہ دوسرے ہاتھ میں کچکول، یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا چیف آف سٹاف امریکہ گیا اور وہاں کی صدر سے استدعا کیا کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر آپ IMF سے کہہ دیں کہ وہ پاکستان کو دے دے۔ یعنی اس ملک کے ہمارے افواج کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اتنی طاقت ہے کہ ہر چھاؤنی میں 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو مل سکتے ہیں سر۔ لیکن یہ جو ہماری تباہی و بربادی ہے، اس ملک پہ بدترین صورتحال دہشت گردی کی مسلط ہے۔ یہ پالیسیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے،
ان پالیسیوں کے نتیجے میں سر ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارا تاریخی وطن ہے پشتون افغان ملت کا وہ دوزخ بنایا گیا ہے. آج اس ملک کا ملی سٹیٹ بھی نہیں ہے. پشتونخوا وطن پہ بدترین دہشت گردی کی صورتحال مسلط ہے سر. ہمارے لاکھوں لوگ ہر بولا سے لے کر چترال تک یعنی سڑکوں پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے. پشتونخوا وطن کو آپ نے امن سے محروم کیا ہے. بدترین ہماری سر وسائل کا لوٹ مار جاری ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کی صورتحال اس لیے مسلط کی گئی تھی کہ ہمارے بیش قیمت وسائل کو لوٹا جائے. پشتونخوا وطن کی بھی افغانستان کی بھی آپ ہر روز 10,000 ٹن سے زیادہ کوئلہ افغانستان سے لا رہے ہیں اور مال غنیمت کے طور پہ. سر ایسے حالات میں ہمارے سینٹ کو آج کی اس تقریب میں ہمارا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا, تمام سینیٹرز کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ایوان کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دیے جائیں. اس کے سینیٹرز کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین میں 4 محکموں کے علاوہ تمام اختیارات قوموں کو حوالے کیے جائیں. لیکن ان تمام یعنی مطالبات کے برعکس ہم آج بھی یہ جرات نہیں کر پا رہے ہیں کہ برملا و شگاف الفاظ میں یہ کہہ سکے کہ پاکستان کی فوجوں کی سائز کو کم کیا جائے. ان پاکستان کے افواج ایک کاروباری فوج بن گئے ہیں سر, ان کے کاروبار پہ پابندی لگایا جائے. پاکستان کے افواج میں قوموں کو مساوی نمائندگی دی جائے. صاحب بہت شکریہ سر. ایک مطالبہ جو میں کروں گا, ہمارے ملی شہید عثمان خان کاکڑ اس فورم کے انتہائی اہم سینیٹر تھے, اس نے بڑا تاریخی رول ادا کیا. ہم اس کے قابل نہ ہو سکے پاکستان کا پارلیمان کہ عثمان خان کی اس وحشیانہ اور دردناک شہادت کی تحقیقات کراتے. اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کی حکومت سے کہ عثمان شہید کی قتل کی تحقیقات کی جائے. جب اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے تو سینٹ کی اس فورم کو اور پاکستان کی حکومت کو دیکھو, آپ پی ڈی ایم کی اور حکومت کی اتحادیوں کا وہ جو بھی پارٹیاں شریک ہیں یہ سب عثمان خان کی تاریخی رول کو جانتے ہیں. اس ایوان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ عثمان خان کی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ دار کو سخت سزا دی جائے. تو شکریہ جناب چیئرمین. آنریبل سینیٹر جام مہتاب حسین.